خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ کتاب کے مواد پر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں، رونڈا برن کی دا میجک۔ جی اور اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ بڑا منفرد سا ہے کہ ایک سادہ سا لفظ ہے شکر گزاری، ہاں اور وہ ہماری پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے۔ کتاب میں باقاعدہ ایک عملی طریقہ بتایا گیا ہے، ایک 28 دن کا پورا پروگرام ہے کہ کیسے شکر گزاری کو صرف سوچ نہیں بلکہ روز کی عادت بنایا جائے۔ اچھا، مصنفہ ایسے جادو کہتی ہیں، زندگی میں جادو لانے کا طریقہ۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سمجھیں یہ جادو یعنی شکر گزاری کا تصور آخر ہے کیا، اس کے پیچھے وہ کیا اصول کار فرما بتایا گیا ہے، وہ کشش کا قانون جسے کہتے ہیں۔ جی لا آف اٹریکشن۔ ہاں، اور وہ عملی طریقے کون سے ہیں جن سے کم از کم کتاب کے مطابق زندگی میں مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں، مطلب تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل پہلو پر بات ہوگی۔ بالکل، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جادو کے پیچھے کیا راز بتایا گیا ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے ایک پرانے مقدس متن کے حوالے سے جو سننے میں تھوڑا سا عجیب لگ سکتا ہے۔ جس کے پاس ہے اسے زیادہ دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ جی ہاں، پہلی نظر میں تو یہ ناانصافی لگتی ہے نا؟ صحیح۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہاں ایک لفظ چھپا ہوا ہے جو ساری بات کا مطلب بدل دیتا ہے۔ اور وہ لفظ کتاب کے مطابق ہے شکر گزاری۔ اچھا، تو وہ جملہ اصل میں یوں بنتا ہے، جس کے پاس شکر گزاری ہے اسے زیادہ دیا جائے گا۔ اور یہ خیال سیدھا جڑتا ہے کشش کے قانون سے، جو رونڈا برن کے کام کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ ہاں، دی سیکرٹ میں بھی یہی تھا۔ بالکل، اس قانون کا بنیادی تصور یہی ہے کہ کائنات میں ہر چیز توانائی ہے۔ ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، یہ سب توانائی کی لہریں ہیں جو ہم باہر بھیجتے ہیں۔ تو مطلب جیسا سوچو گے ویسا پاؤ گے والی بات؟ اگر کوئی ہر وقت یہ سوچے اف میری نوکری مجھے پسند نہیں یا پیسے ہی نہیں ہیں، تو کتاب کے مطابق وہ ویسی ہی چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ بالکل، کتاب کا استدلال یہی ہے۔ منفی خیالات، منفی احساسات یہ ایک منفی توانائی خارج کرتے ہیں، اور یہ توانائی پھر کائنات سے مزید منفی حالات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور اس کے برعکس؟ اس کے برعکس جب کوئی شعوری طور پر ان چیزوں پر دھیان دیتا ہے جن کے لیے وہ شکر گزار ہے، اور صرف سوچے نہیں بلکہ واقعی دل سے وہ شکر گزاری محسوس کرنا اہم ہے۔ بہت اہم، تو کتاب کہتی ہے وہ مثبت توانائی خارج کرتا ہے، اور یہ مثبت توانائی پھر مزید مثبت تجربات کو، اچھے موقعوں کو، بہتر حالات کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مغناطیس کی طرح۔ اچھا، کتاب اسے نیوٹن کے تیسرے قانون سے بھی جوڑتی ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو شکر گزاری کا عمل جو دینے کا عمل ہے وہ کائنات سے وصولی کے رد عمل کو متحرک کرتا ہے۔ یہ تو کافی گہری بات لگتی ہے۔ اچھا، مصنفہ نے، رونڈا برن نے اپنا ذاتی تجربہ بھی بتایا ہے کتاب میں جی ہاں، بالکل۔ کہ شکر گزاری اپنانے سے پہلے ان کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ کچھ اندازہ ہوتا ہے اس سے؟ جی، انہوں نے کافی تفصیل سے بتایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک وقت تھا جب ان کی زندگی بہت مشکل تھی۔ وہ شدید مالی دباؤ میں تھیں، قرض بہت تھا، محنت بہت کرتی تھی لیکن حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے۔ رشتے بھی، ان میں بھی تناؤ تھا، اور وہ خود اکثر بہت تھکا ہوا اور مایوس محسوس کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ بس زندہ تھیں، زندگی گزار نہیں رہی تھی، خوشی نہیں تھی۔ اور پھر جب انہوں نے یہ شکر گزاری کی مشقیں شروع کیں تو کیا واقعی وہ تبدیلی آئی جس کا کتاب دعویٰ کرتی ہے؟ کیا یہ اتنی ڈرامٹک تھی؟ ان کے اپنے کہنے کے مطابق تبدیلی بالکل حیران کن تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ نہ صرف مالی حالات ٹھیک ہوئے، وہ قرض سے نکلیں، بلکہ تعلقات میں بہتری آئی، ان کی صحت، ان کی توانائی، اس میں نمایاں فرق آیا، اور مجموعی طور پر وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش رہنے لگیں۔ وہ اسے جادو ہی کہتی ہیں کیونکہ یہ سب اتنی تیزی سے اور غیر متوقع طور پر ہوا۔ یہ ذاتی کہانی تو واقعی متاثر کرتی ہے، لیکن اصل چیز تو وہ عملی طریقے ہیں۔ کتاب کا بڑا حصہ تو وہ 28 دن کی مشقیں ہیں۔ جی بالکل۔ اب 28 کی 28 تو ہم یہاں نہیں بتا سکتے، لیکن کچھ بنیادی مشقیں یا ان کی اقسام کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً چند اہم اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی مشق جو تقریباً روزانہ کرنے کو کہا گیا ہے وہ ہے اپنی نعمتوں کو شمار کرنا، یعنی کاؤنٹنگ یور بلیسنگز۔
اچھا، اس کا مقصد سیدھا سا ہے، اپنی توجہ ان چیزوں سے ہٹانا جو نہیں ہے اور ان پر لانا جو ہیں۔ روزانہ صبح 10 ایسی چیزیں لکھنا جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، اور صرف فہرست نہیں بنانی۔ بلکہ وجہ بھی لکھنی ہے۔ بالکل، وجہ لکھنی ہے کہ کیوں شکر گزار ہیں، اور پھر ہر ایک کو پڑھ کر دل سے 3 بار شکریہ کہنا اور وہ احساس پیدا کرنا ہے۔ یہ تو ذہن کو ایک خاص سمت میں لگانے کی کوشش لگ رہی ہے، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دینا۔ جی ہاں، توجہ کا رخ بدلنا۔ پھر ایک اور دلچسپ سی مشق ہے، جادوئی پتھر کی۔ پتھر؟ ہاں، ایک چھوٹا سا ہموار سا پتھر، اسے رات کو سونے سے پہلے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور پورے دن میں جو سب سے اچھی چیز ہوئی اسے یاد کر کے اس کے لیے دل سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ تو آسان لگ رہا ہے، دن کا اختتام ایک اچھی سوچ پر۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر کتاب کے مطابق بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ اور زندگی کے جو دوسرے اہم شعبے ہیں جیسے رشتے یا پیسہ، ان کے لیے بھی خاص مشقیں ہوں گی؟ جی ہاں، بالکل، کتاب نے ان سب کا احاطہ کیا ہے۔ مثلاً جادوئی تعلقات کے نام سے ایک مشق ہے، اس میں آپ اپنے 3 سب سے قریبی رشتے چنتے ہیں اور ہر ایک شخص کے بارے میں 5 ایسی باتیں لکھتے ہیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ پھر ان کی تصویریں سامنے رکھ کر دن میں کئی بار انہیں دیکھ کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک تحقیق کا حوالہ بھی ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے ہر ایک شکایت کے بدلے 10 اچھی باتیں سوچنا یا کہنا ضروری ہے۔ 10؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی، اسی طرح صحت کے لیے مشق ہے، جادوئی صحت۔ اپنے جسم کے ہر حصے، اپنی حسیات، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، ان سب کے کام کرنے پر شکر گزار ہونا۔ اور پیسہ، وہ تو اکثر لوگوں کے لیے ایک مشکل موضوع ہوتا ہے۔ جی، پیسے کے لیے بھی کئی مشقیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماضی میں آپ کو جو بھی مالی مدد ملی، چاہے بچپن میں والدین سے ملی ہو، مفت تعلیم، کھانا، گھر، ان سب کے لیے شکر گزار ہونا۔ اچھا، ماضی کی چیزوں کے لیے بھی؟ جی، پھر ایک اور ہے کہ جب آپ کوئی بل ادا کریں تو شکر گزار ہوں، اس سروس کے لیے جو آپ کو ملی اور اس پیسے کے لیے جس سے آپ ادا کر رہے ہیں۔ اگر پیسے نہ ہوں ادا کرنے کے لیے تب بھی کتاب کہتی ہے کہ اس بل پر لکھیں پیسے کا شکریہ، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ پیسہ موجود ہے یا آنے والا ہے۔ مقصد پیسے سے جڑے منفی احساسات جیسے کمی کا ڈر، پریشانی، ان کو ختم کر کے فراوانی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ یہ تو ہوئی اچھی چیزوں پر توجہ، لیکن زندگی میں تو ظاہر ہے مشکل وقت بھی آتا ہے، منفی حالات ہوتے ہیں۔ کیا کتاب اس بارے میں کچھ کہتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور جی ہاں، اس کے لیے بھی ایک مشق ہے، منفی حالات سے نکلنے کا جادوئی راستہ۔ اچھا، وہ کیسے؟ کتاب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی منفی صورتحال ہو، چاہے نوکری چلی گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، صحت خراب ہے، اس میں بھی کم از کم 10 ایسی چیزیں تلاش کریں جن کے لیے آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ مشکل حالات میں شکر گزاری، یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ بظاہر مشکل ہے، لیکن کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ جب آپ مشکل میں بھی شکر گزاری ڈھونڈ لیتے ہیں نا، تو آپ اس صورتحال کی منفی گرفت سے نکل آتے ہیں۔ آپ کو اس پر قابو پانے اور اسے بدلنے کی طاقت ملتی ہے۔ یہ مایوسی کے چکر کو توڑنے کا طریقہ ہے۔ تو گویا ساری مشقیں گھوم پھر کر ایک ہی نقطے پر آتی ہیں، شعوری طور پر اپنی توجہ اور اپنے احساسات کو شکر گزاری کی طرف موڑنا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ بالکل ٹھیک، اور یہ صرف بڑی چیزوں کے لیے نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے جادوئی جزو مشقیں، وہ کھانے پینے سے پہلے شکر گزاری پر زور دیتی ہے۔ کھانے سے پہلے؟ جی، ایک لمحے کے لیے رک کر کھانے یا پانی کے لیے شکریہ کہنا اور محسوس کرنا ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اسے آپ تک پہنچایا۔ پھر ایک مشق ہے سب پر جادوئی دھول۔ جادوئی دھول؟ ہاں، یعنی جو لوگ آپ کو سروس دیتے ہیں، دکاندار، ویٹر، صفائی والا عملہ، ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا۔ تصور کرنا کہ آپ ان پر جادوئی دھول چھڑک رہے ہیں، یعنی پازیٹیو انرجی بھیج رہے ہیں۔ اچھا۔ مقصد یہ ہے کہ شکر گزاری آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر تعامل میں شامل ہو جائے، یہاں تک کہ ایک مشق ہے تمام خواہشات پوری کریں۔ اس میں آپ اپنی 10 بڑی خواہشیں لکھتے ہیں اور ان کے لیے پہلے سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ایسے جیسے وہ پوری ہو چکی ہوں۔ جیسے وہ مل گئی ہوں؟ جی، تاکہ کشش کا قانون انہیں آپ کی حقیقت بنا دے۔ میرے خوابوں کے گھر کا شکریہ، 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 اس طرح، اور پھر اس کے ملنے کا تصور کرنا، وہ خوشی محسوس کرنا۔
تو یہ 28 دن کا پروگرام مکمل ہو گیا، اس کے بعد کیا یہ سب ختم یا اسے زندگی کا حصہ بنائے رکھنا ہے؟ نہیں، کتاب زور دیتی ہے کہ یہ صرف شروعات ہے۔ اصل مقصد تو شکر گزاری کو مستقل عادت بنانا ہے۔ تو تجویز یہ ہے کہ 28 دن کے بعد بھی کم از کم وہ نعمتوں کو شمار کرنے والی مشق، اور ایک اور مشق ہے جادو کو یاد رکھیں، یعنی پچھلے دن کی اچھی چیزوں کو یاد کرنا، ان کو ہفتے میں کم از کم 3 دن جاری رکھا جائے۔ اچھا، یا اگر زندگی کے کسی خاص شعبے جیسے صحت یا تعلقات میں زیادہ بہتری چاہیے تو اس سے متعلقہ مشق زیادہ کریں۔ مقصد یہ ہے کہ شکر گزاری آپ کی سوچ کا، آپ کے احساس کا ایک مستقل حصہ بن جائے۔ یہ خیالات تو جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، رونڈا برن کی پہلی کتاب دی سیکرٹ سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ جی ہاں، تو ان دونوں کتابوں میں اصل تعلق کیا ہے؟ کیا دی میجک صرف دی سیکرٹ کا عملی طریقہ ہے؟ ہاں، ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتی ہیں، بنیاد دونوں کی وہی ہے، کشش کا قانون۔ دی سیکرٹ نے دنیا کو اس قانون سے متعارف کروایا، یہ بتایا کہ ہمارے خیالات، ہمارے احساسات ایک مقناطیسی قوت رکھتے ہیں جو ہماری حقیقت بناتے ہیں۔ مثبت سوچ، مثبت نتائج، منفی سوچ، منفی نتائج۔ بالکل۔ اب دی میجک اسی قانون کو لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شکر گزاری وہ سب سے طاقتور اور شاید سب سے آسان طریقہ ہے جس سے ہم اپنی توانائی کو مثبت رکھ سکتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ تو اگر دی سیکرٹ نے بتایا کہ کیا اور کیوں، تو دی میجک زیادہ تر کیسے پر بات کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ عملی گائیڈ ہے۔ جی، یہ دی سیکرٹ کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کا ایک بہت مخصوص سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بتاتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو دی میجک کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری صرف ایک اچھی بات یا اچھا رویہ نہیں ہے، یہ کائنات کے ایک بنیادی قانون یعنی کشش کے قانون کو استعمال کرنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اور کتاب میں جو یہ 28 دن کی مشقیں دی گئی ہیں وہ اس طاقت کو فعال کرنے کے یا استعمال کرنے کے عملی طریقے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ایک بات جو کتاب میں بار بار آتی ہے اور جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ شکر گزاری صرف لفظوں کی بات نہیں ہے، اسے گہرائی سے محسوس کرنا ہے۔ احساس، ہاں جی، کتاب میں خاص طور پر ذکر ہے کہ دل کے مقام پر توجہ مرکوز کر کے شکر گزاری محسوس کریں۔ یہ صرف دماغ کا کھیل نہیں، یہ ایک جذباتی کیفیت ہے، اور شاید کتاب کے مطابق توانائی کی سطح پر ہونے والی تبدیلی ہے۔ وہ احساس کی شدت، وہ کلید ہے۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری نقطے پر بات ختم کرتے ہیں۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ شکر گزاری کائنات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ جی، تو کیوں نہ آج اس گفتگو کے بعد صرف ایک لمحے کے لیے رکا جائے اور کسی ایک بالکل عام سی چھوٹی سی چیز کے لیے جس پر شاید پہلے کبھی دھیان بھی نہ دیا ہو، پوری ایمانداری سے، پوری گہرائی سے شکر گزاری محسوس کی جائے۔ مثلاً یہ کرسی جس پر ہم بیٹھے ہیں، یا یہ ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یا شاید باہر سے آتی پرندوں کی آواز، کوئی بھی چھوٹی سی چیز، اور پھر صرف یہ دیکھا جائے کہ اس ایک لمحے کی سچی شکر گزاری آپ کے اندر کیسا احساس پیدا کرتی ہے۔ کیا اس سے نقطۂ نظر میں کوئی ذرا سی بھی تبدیلی محسوس ہوتی ہے؟ یہ تو خود تجربہ کرنے کی بات ہے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا۔ جی، آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی بار پھر ملیں گے۔